اور ماجد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں فلور کے اوپر تو ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ کون تھا، پروبیبلی مروت صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق تو اسلام آباد پولیس سے ہے تو آپ نے نقاب کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو یہ نوبت کیوں آئی ہے کہ جو ایکچولی پولیس آفیسرز ہیں وہ نقاب پہن کے آئیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون کس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے؟ اور اگر کوئی نامعلوم نہیں ہے تو وہ بن کیوں رہا ہے نامعلوم؟ اگر آپ ہیں پولیس میں تو آپ بتائیں پولیس میں، یا آپ جو بھی ہیں آپ بتائیں تو، کیونکہ اب تو ایم این ایز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں بندہ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ جی بالکل، میں اسے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سمجھتا ہوں، اور اس کے اندر محض نقاب یا پولیس افسران کا وہاں پہ ہونا یا دیگر اداروں کے لوگوں کا وہاں پہ ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہیں جب یہ خیال آیا، جب انہوں نے یہ پلان کیا تو اس وقت ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان کی توقیر، پارلیمان کی عزت کیا ہوتی ہے، کیا وہ ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ جس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی کے اندر بھی وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو جب ہم اس ٹائم لائن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پارلیمان کی بالادستی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی۔ زنیرہ، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی آپ کو ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہے، کیا کوئی کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم چارٹر کی بات تو کر رہے ہیں لیکن کون اس چیز کو ایڈریس کرے گا کہ پارلیمنٹ کا کنٹیمپٹ ہوا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو حملہ قرار تو دے رہے ہیں، لیکن بلاول نے بھی کہا حملہ ہے، نوید قمر نے بھی کہا حملہ ہے، لیکن ایگزیکٹلی کیا سٹینڈ ہے جو لے سکتے ہیں؟ کیونکہ فلور پہ آ کے تقریریں ہو رہی ہیں، اس کے بعد کیا ہے جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ویل مجھے نہیں معلوم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل جو کہ آپ کا کرٹیکل میس ہے آف دا کنٹری۔ آپ کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ایک کلیکٹیو کانشیس ہوتے ہیں پوری عوام کا، نیشن کا، ملک کا، اور انہوں نے مل بیٹھ کے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، چیزوں پہ ڈبیٹ کرنی ہوتی ہے ٹو دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا پیپل۔ سمپل سی بات ہے۔ اب اگر وہ کرٹیکل میس بیٹھ کے آپس میں صرف ڈبیٹ کھیل رہا ہے اور مزید ایک کمیٹی بنا رہا ہے کہ یہ ایک پارلیمان کو کیسے چلانا ہے، تو یہ تو پہلے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ پارلیمان کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی چاہیے اب۔ تو ان مائی اوپینین بڑی اچھی تقریریں کر کے کل، کیونکہ بہت سافٹ تقریر تھی بلاول بھٹو کی طرف سے، تو مجھے ان کی کئی تقریریں یاد آئیں جس میں وہ باقاعدہ ہی واز رورنگ، ہی واز اینگری۔ پچھلی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ تو آج بھی ان کو رور ہی کرنا چاہیے تھا، یا کل جو انہوں نے تقریر کی پھر ان کو اتنا سافٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سو فار می اٹ از سمپلی اے لپ سروس فار دا ورلڈ، بیکاز انٹرنیشنلی وی ہیو میڈ ہیڈ لائنس کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اس طرح پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، ایبڈکٹ کیا گیا۔ سو میرا خیال ہے اور 2-4 دن کا نیوز سائیکل ہوگا اینڈ دین اٹ ول بی، ایوری تھنگ ول بی نارمل۔ لیکن محمد عادل صاحب، بلاول نے تو رور نہیں کیا، وہ تو اتنے اگریسو نہیں ہوئے، لیکن مولانا تو ہوئے ہیں نا، بلکہ مولانا نے کہا ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ ہے، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ بات اور ہو کیا سکتی ہے؟ فرینکلی پاکستان کا سیاستدان اس سے زیادہ اور کیا بات کر سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کی ہے۔ محمد عادل صاحب، پاکستان کا پارلیمنٹ کیا نہیں کر سکتا؟ جب آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور حکومت موجود ہے اس ملک میں، تو وہ حکومت کیوں نہیں ایکشن لے سکتی؟ اس وزیر داخلہ جس کی ماتحت ہے اسلام آباد پولیس، اس سے جواب طلبی کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ وزیر داخلہ اپنے ماتحت آئی جی سے جواب طلبی کیوں نہیں کر سکتا کہ اجازت کے بغیر کیسے کوئی اندر داخل ہو گیا؟ آئی جی تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسپیکر سے جو ہے وہ اس کے نوٹس میں دے کے یہ سارا کچھ کیا۔ تو بات تو وہیں پہ، کنفیوژن تو وہیں پہ پڑی ہوئی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ سب آن بورڈ تھے، سب کو پتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ رات کو لائٹیں بند کر کے کون سادے کپڑوں میں نقاب لگا کر اندر گیا ہے، کس کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے سب کو، لیکن سیاستدان صرف جو ہے وہ اب چونکہ ایک جماعت جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کی چل رہی ہے،
تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو جس قسم کا لب و لہجہ ماضی میں انہوں نے اپنایا تھا اسی طرح کا لب و لہجہ اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو رد عمل آپ دکھایا جائے، تو یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ پاکستان کی سیاست اسی سرکل میں گھوم رہی ہے کہ آپ کی حکومت ہے تو اس کے خلاف اور اس کی حکومت ہے تو آپ کے خلاف۔ تو یہی بلاول بھی کہہ رہے ہیں، لیکن سبق کوئی نہیں سیکھتا۔ یہ آج تحریک انصاف یہ سارا کچھ کہہ رہی ہے، کل کو یہ اقتدار میں آئے گی یہی سارا کچھ کرے گی، یہ اسی طرح جو ہے وہ وکٹمائز کرے گی دوسری جماعتوں کو، دوسرے سیاستدانوں کو۔ جی بالکل ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ کل عطا طارہ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی کارروائی ہوئی نہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان دونوں کا تعلق گورنمنٹ سے، اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ کتنے انویئر ہے کہ ایکچولی پارلیمنٹ میں ہوا کیا تھا۔ تو اس کی ذمہ داری اٹھانا یا اس کے حوالے سے کچھ کرنا، یہ ایکسپیکٹ کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ گورنمنٹ ایک ایسی ہے جس کو پتہ نہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایسے ممالک میں جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو پھر کسی بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ اداروں کی تقریم ضرور دیکھیں، فنکشنلزم کی تھیوری کا حوالہ میں بہت دیتی ہوں، جہاں پہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا سائز کیا ہے، ان کا مومنٹم کیا ہے، ان کی لمٹ کیا ہے۔ اس میں سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، اس میں ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں، اس میں فوج بھی ہے، اس میں فائنانس بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں۔ وی نیڈ ٹو سی آر لمٹس۔